الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو سبجیکٹ ہم پڑھیں گے آج، وہ انتہائی اہم ہے کیونکہ اس کا تعلق قرآن کے حسن اور زینت کے ساتھ ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سیکھیں گے غنہ کے حوالے سے کچھ قوانین اور کچھ قواعد۔ انشاءاللہ اس کلاس کے زیر بحث ہم بہت سی چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ مختصر اور آسان انداز میں آپ لوگوں کو یہ چیز سکھائے کہ قرآن کریم میں آپ نے جو ہے نا کس مقام پر غنہ کرنا ہے، کس مقام پر آپ نے ادغام کرنا ہے اور کس مقام پر آپ نے نہ غنہ کرنا ہے اور نہ ادغام کرنا ہے۔ تو بیسک چیز غنہ کی قواعد سے پہلے ایک چیز آپ نے سیکھنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ غنہ کا تعلق فقط 3 چیزوں کے ساتھ ہے، مطلب 3 چیزیں آپ نے سیکھنی ہوگی۔ فرسٹ نمبر، نون ساکن، میم ساکن اینڈ تنوین۔ نون ساکن تو آپ جانتے ہو کہ میم ساکن بھی، کیونکہ نون ساکن اس نون کو کہتی ہے جس کے اوپر سکون کا نشان ہو، میم ساکن بھی اس میم کو کہتی ہے جس کے اوپر میم کا جو سکون کا نشان ہو، اور تنوین تو آپ جانتے ہو کہ 2 زبر کو تنوین کہتی ہے، 2 زیر کو تنوین کہتے ہیں اور 2 پیش کو تنوین کہتی ہے۔ تو یہ بیسک چیزیں ہیں، یہ بطور تمہید جو ہے نا پڑھایا جاتا ہے غنہ کے قواعد سے پہلے۔ اس کے بعد دوسرا چیز جو آپ نے سیکھنا ہے وہ ہے حروف کی تقسیم۔ بیسیکلی قرآن کریم کے جو الفابیٹس ہیں، عربی زبان میں جو الفابیٹس ہیں وہ تقریباً 29 ہیں، تو ان 29 حروف کو ہم تقسیم کریں گے۔ تقسیم کچھ یہ ہوگا کہ پہلے تقسیم یہ ہے جس کو ہم حروف حلقی کہتی ہے، یعنی وہ حروف جس کا تعلق تھروٹ کے ساتھ ہے، حلق کے ساتھ ہے، اور یہ 6 حروف ہیں، وہ ہے حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خ۔ سیکنڈ نمبر وہ ہے حروف ینمو، اور یہ 4 حروف ہیں، وہ ہے یا، نون، میم، واو۔ تھرڈ نمبر حروف لر، یہ 2 حروف ہیں جس کو اگر آپ مجموعے سے نکالیں گے تو یہ لام اور را ہے۔ 4 نمبر حرف با، اور یہ ایک حرف ہے جس کو ہم با کہتے ہیں۔ اور 5 نمبر تقسیم جس میں جو ہے نا ہم نے الفابیٹس کو حروف ہجا کو تقسیم کیا ہے، وہ ہے حروف اخفا، اور یہ 15 حروف ہیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اینڈ کاف۔ یہ 15 حروف ہیں۔ تو پہلی قسم حروف حلقی ہے، دوسری قسم حروف ینمو، تیسری قسم حروف لر، چوتھی قسم حرف با اینڈ 5واں قسم حروف اخفا۔ اس کے بعد اگلا چیز جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ان چیزوں کے قواعد ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد کو بیان کریں گے کہ نون ساکن اور تنوین میں کون سے مقامات پر ایسے کون سے محل ہے غننے کا اور ادغام کا، اور ایسے کون سے مقامات ہیں کہ جہاں پر نون ساکن اور تنوین میں جو ہے نا ہم نے غنہ اور ادغام نہیں کرنا ہے۔ تو اس کے آپ کی آسانی کے لیے جو ہے نا ہم نے ان کو 5 قواعد میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی قرآن کریم میں نون ساکن اور تنوین کے بعد، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف کی پہلی قسم جس کو ہم نے ابھی بیان کیا، حروف حلقی جسے کہتی ہے، جو 6 حروف ہے حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خ، تو جب نون ساکن اور تنوین کی بات ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی میں سے اگر کوئی حرف آیا ہو تو اس قاعدے کا حکم پھر یہ ہوگا کہ یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر اگر آپ غنہ کریں گے تو یہ تجوید کے رولز کے خلاف ہوگا،
اور قرآن کا جو زینت ہے وہ آپ کی اس غلطی کی وجہ سے ختم ہو جائے گا۔ اور اس میں اظہار ہوتا ہے۔ اظہار کا مطلب یہ ہے کہ جو نون ہے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے اور اس میں غنہ نہیں کیا جاتا۔ فار ایگزامپل من خوفن، یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں تو من میں مطلب رف ورک بھی ساتھ میں کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا پکچر میں بھی بھیج دوں گا آپ کی آسانی کے لیے۔ من خوفن میں نون ساکن کے بعد خا آیا ہے، اور یہ خا حروف حلقی میں سے ہے، تو لہٰذا یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا، ایسا نہیں پڑے گا من خوفن۔ اگر کوئی ایسا پڑھے گا تو یہ غلطی ہوگا اور یہ تجوید کے رولز کے خلاف ہوگا۔ ہم نے ایسا پڑھنا ہے من خوفن، من خوفن یہ غلط ہے، من خوفن یہ صحیح ہے۔ یہ جو ہے نا فرسٹ رول ہو گیا۔ سیکنڈ رولز نون ساکن اور تنوین کی یہ ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ینمو میں سے اگر کوئی حرف آ جائے، حروف ینمو 4 لیٹرز ہیں، یا نون میم واو، تو یہاں پر ہم نے 2 کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے کام ادغام ہے۔ ادغام کا مطلب یہ ہے کہ اس نون ساکن اور تنوین کو اس حرف میں تبدیل کرنا ہے، مدغم کرنا ہے جو حروف ینمو میں سے آیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں قدر غنہ بھی کرنا ہے۔ مثال کے طور پر من یعمل، تو اصل میں یہ ہے من یعمل، تو نون ساکن کے بعد یہاں یا آیا ہے، اور یا چونکہ حروف ینمو لیٹر میں سے ہے تو ہم یہاں ادغام بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے۔ ادغام کا مطلب یہ ہے کہ اس نون کو ہم یا میں مدغم کریں گے، داخل کریں گے، اور ایسے پڑھیں گے جیسے یہاں نون بالکل سائلنٹ ہے۔ فار ایگزامپل اصل ہے من یعلم، تو ہم نون کو یا میں مدغم کریں گے، داخل کریں گے، اور پھر ایسے پڑھیں گے من یعلم، اور پھر غنہ بھی ساتھ میں کریں گے، تو ایسا ہوگا من یعمل۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا پڑھیں گے من یعمل تو یہ غلط ہوگا، اور اگر ادغام کریں گے اور غنہ نہیں کہ پھر بھی غلط ہوگا۔ من یعمل ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا۔ تھرڈ رول یہ ہے کہ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف لر میں سے کوئی لیٹر آ جائے، حروف لر 2 لیٹرز ہے، لام اینڈ را، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں صرف اور صرف ادغام کرنا ہے اور غنہ بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ فار ایگزامپل من لدنہ، تو یہاں پر نون ساکن کے بعد لام آیا ہے، اور لام چونکہ حروف لر میں سے ہے تو یہاں پر ہم نے صرف ادغام کرنا ہے۔ ادغام کا مطلب یہ ہے کہ اس نون ساکن کو جو ہے نا ہم نے لام کے ساتھ تبدیل کرنا ہے، اور اس کو مطلب یعنی نون ساکن کو ہم نے لام میں داخل کرنا ہے، مدغم کرنا ہے، اور غنہ بالکل نہیں کرنا ہے۔ فار ایگزامپل من لدنہ ہے تو نون ساکن کے بعد لام ہے، تو یہاں ہم نے ایسا پڑھنا ہے من لدنہ، من لدنہ، یہاں آپ کو نون مطلب سننے کو نہیں ملے گا، بلکہ ہم اس کو جو ہے نا لام میں مدغم کرتے ہیں من لدنہ، لیکن غنہ نہیں کریں گے۔ اس صورت میں ایسا نہیں پڑھیں گے من لدنہ، یہ غلط ہوگا، بلکہ ہم نے ایسا پڑھنا ہے من لدنہ۔ اس طرح ایک اور ایگزامپل من ربک، جب نون ساکن کے بعد جو ہے نا را آ جائے۔ یہ تو ایگزامپل میں نون ساکن کے لیے بتا رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ یہ تنوین کے لیے بھی اور ایگزامپلز ہیں، لیکن ابھی ٹائم کی اختصار کی وجہ سے میں وہ نہیں بتا رہا ساتھ میں۔ یہ نون ساکن اور تنوین کی مشترک قواعد، دونوں ان قواعد میں بالکل سیم ہے اور اس کا حکم بالکل سیم ہے۔ فورتھ نمبر رول، جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے، یعنی با لیٹر آ جائے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں اقلاب ہوگا۔ اقلاب کسے کہتے ہیں؟ اقلاب کا مطلب یہ ہے کہ جو با جو نون ساکن یا تنوین کے بعد آیا ہو، اس با کو ہم میم ساکن میں بدل دیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں جو ہے نا غنہ بھی کریں گے۔ فار ایگزامپل من بعدی، ابھی آپ انشاءاللہ دیکھ لیں گے رف ورک میں نون ساکن کے بعد با آیا ہے، تو اس با کو ہم نے میم ساکن کے ساتھ بدل دینا ہے، اور پھر جو ہے نا اس میں غنہ کرنا ہے۔ تو ہم ایسا پڑھیں گے، سب سے پہلے تو با کو میم ساکن سے بدل دے تو یہ ہوگا مم بعدی، اور پھر غنہ بھی کریں گے تو ساتھ میں تو ایسا پڑھیں گا مم بعدی، مم بعدی۔ نون ساکن کو ہم نے جو ہے نا
پھر اس میں جو ہے نا مدغم کر دیا. تو یہاں پر اقلاب کا مطلب یہ ہے کہ با کو جو نون ساکن اور تنوین کے بعد آیا ہے اس کو میم ساکن میں بدل دیں گے اور پھر اس میں جو ہے نا غنہ کریں گے. ٹھیک ہے. من بعدی اور تنوین کے لیے مثال یہ ہے سمیع بصیر. وہاں پر دو پیش کی تنوین کے بعد با آیا ہے تو وہاں پر جو ہے نا ہم نے بھی اس با کو میم ساکن کے ساتھ بدل دیا اور پھر جو ہے نا ادغام کا غنہ بھی کر دیا. 5 نمبر رول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے نون ساکن اور تنوین کے لیے کہ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی لیٹر آیا ہو، یعنی آپ دیکھ لیں گے، دیکھیے اس کو اگر آپ حفظ کریں گے، یاد کریں گے تو بہت اچھا ہے. جو 15 لیٹرز ہم نے جو ہے نا ابھی بتایا کہ حروف اخفاء کی 15 حروف کون کون سی ہے، اس کو آپ یاد کریں گے تو وہ بھی اچھا. اگر آپ یاد نہیں کر سکتے تو پھر آپ کی آسانی کے لیے یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد کون سا لیٹر ہے. یا تو حروف حلقی میں سے ہوگا، یا حروف ینمو میں سے ہوگا، یا حروف لر میں سے ہوگا، یا حرف با ہوگا. اگر ان چاروں میں سے کوئی لیٹر نہیں آیا ہے تو لازم ہے کہ اس کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی لیٹر آیا ہوگا. اور اس کا آسان حکم یہ ہے کہ اس میں آپ نے ایک الف کی مقدار اخفاء کا غنہ کرنا ہے. فار ایگزامپل انزل، یہاں پر نون ساکن کے بعد زال آیا ہے تو اس زال کا اگر آپ کو حروف اخفاء مطلب حفظاً یاد ہے تو آپ آسانی سے معلوم کر سکتی ہے. لیکن اگر یاد نہیں ہے تو پھر آپ نے اس طرح انالائز کرنا ہے کہ آپ پہلے جو ہے نا دیکھیں گے کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد کون سا لیٹر آیا. فار ایگزامپل یہاں پر میں نے دیکھا تو نون ساکن کے بعد زا آیا ہے تو اس زا کو اگر میں حروف حلقی میں سے دیکھوں تو حروف حلقی میں زا نہیں ہے. پھر حروف ینمو میں نے چیک کیا تو ینمو میں بھی زا نہیں ہے. حروف لر میں نے زا کو چیک کیا تو وہاں بھی نہیں ہے. حرف با میں بھی زا نہیں ہے. تو مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ لازمی طور پر جب ان چاروں میں سے نہیں ہے تو پھر یہ لازمی طور پر حروف اخفاء کا کوئی لیٹرز ہے. لہٰذا یہاں پر میں نے اس نون ساکن یا تنوین میں غنہ کرنا ہے ایک الف کی مقدار. تو ہم ایسا پڑھیں گے انزل. غنہ کہتی ہے آواز کو جو ہے نا ناک میں چھپانے کو. تو انزل، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھیں گے. اگر ہم اس طرح پڑھیں گے انزل تو یہ غلط ہوگا. اس سے جو ہے نا قرآن کا جو حسن ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ 5 قواعد ہو گئی نون ساکن اور تنوین کی. اب ہم آتے ہیں میم ساکن کی طرف. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ غنہ کا تعلق 3 چیزوں کے ساتھ ہے، نون ساکن، تنوین اینڈ میم ساکن. تو نون ساکن اور تنوین کے لیے جو ہے نا ہم نے 5 قاعدے ذکر کی. اب ہم نے جو ہے نا میم ساکن کی قواعد بیان کرنا ہے. تو میم ساکن کی بیسک 2 قاعدے ہیں، آسانی سے جو ہے نا آپ سمجھ سکتی ہے. دیکھیے میم ساکن کے بعد اگر دوسرا میم آیا ہو، یعنی میم ساکن کے بعد اگر کوئی میم ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل وہم مہتدون، وہم میں میم ساکن ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا میم بھی آیا ہے تو یہاں پر میں نے جو ہے نا غنہ کرنا ہے، ادغام والا غنہ. اور ہم ایسے پڑھیں گے وہم مہتدون، وہم مہتدون. ایک الف کی مقدار یہاں بھی غنہ ہوگا. یہ کب ہوگا؟ جب میم ساکن کے بعد دوسرا میم آیا ہو. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جب میم ساکن کے بعد حرف با آیا ہو، یعنی با لیٹر آیا ہو تو یہاں پر بھی جو ہے نا آپ نے اخفاء کا غنہ کرنا ہے. فار ایگزامپل کم بہ اللہ، تو یہاں پر کم میں جو میم ہے یہ میم ساکن ہے اور اس کے بعد جو ہے نا با آیا ہے تو لہٰذا یہاں پر آپ نے اس میم ساکن کے بعد غنہ کرنا ہے اور ایسے پڑھنا ہے کم بہ اللہ. ٹھیک ہو گیا. تو یہ میم ساکن کے 2 قاعدے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں میں بیان کروں وہ یہ ہے کہ دیکھیے قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی آپ کو نون اور میم نظر آ جائے اور ان دونوں پر شد آیا ہو، یعنی نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو، تو وہاں پر بھی آپ نے ایک الف کی مقدار غنہ کرنا ہے. فار ایگزامپل ان اللہ، یہاں پر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ نون پر شد ہے تو یہاں پر آپ نے غنہ کرنا ہے، ایک الف کی مقدار یہاں پر بھی غنہ ہوگا. ثم الینا، تو یہاں پر میم پر بھی شد آیا ہے. تو شد جب بھی نون پر ہو یا میم پر ہو
اس نون میں اور اس میم میں جو ہے نا آپ نے غنہ کرنا ہے۔